حضرات محترم، بزم خطبہ پاکستان جو کہ قائم کی گئی ہے، ان کے منتظمین میں سے مولانا طیب جامی صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ نوخیز خطباء کے لیے کچھ خطابت کے نمونے پیش کیے جائیں گے کہ انسان اپنا ما فی الضمیر وہ کس طریقے سے دوسروں تک پہنچائے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اپنی بات کو، ما فی الضمیر کو آگے تک پہنچانا، دوسرے الفاظ میں تبلیغ کرنا، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی وراثت ہے، ان کا کام ہی یہی تھا جو اللہ پاک نے بیان فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ پہنچائیے۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر آخر وقت میں یہ پوچھا عوام سے، مسلمانوں سے، حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے خود تاکید فرمائی کہ مجھ سے جو کوئی سنو تم آگے پہنچاؤ۔ تو یہ تبلیغ کرنا یہ خصوصاً علماء کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ تبلیغ اور خطابت ہونی کیوں چاہیے؟ ہمارے والد ماجد حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب بھی کسی جگہ خطاب کے لیے جاتا ہوں، جمعے کا موقع ہوتا ہے یا کسی میدان میں، تو میں یہ 3 دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھ سے وہ کہلوانا جو تجھے پسند ہو، اور وہ میری نجات کا ذریعہ بنے اور سامعین اور میری ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے اور یہ ہماری تمنا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افصح الخطباء، خطیبوں کا خطیب اور جوامع الکلم جیسی صفت سے آپ کو نوازا تھا۔ جہاں کہیں خطاب کرنا ہو تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اصول بتائے ہیں، ضوابط بتائے ہیں۔ ان اصولوں میں سے ایک بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق، جو ان کی عقل کی اپروچ ہو اس کے مطابق بات کرو۔ یعنی کوئی اتنے یا تو مضامین ہی بڑے مشکل ہوں یا مضمون تو آسان ہو مگر اس کی تعبیرات ایسی ہوں کہ سننے والے کو اس کی سمجھ ہی نہ آئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو اس پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جس قسم کا ماحول ہو، پڑھا لکھا ہو تو ایسے اصول ضوابط کے ساتھ بات کی جائے، اور اگر ان پڑھ لوگ ہوں تو اس سادہ زبان میں مثالوں کے ساتھ اس بات کو جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ لکل مقام مقال، کہ ہر مقام کے لیے کوئی مقال و گفتگو ہوتی ہے، یعنی ہر موقع پر ایک بات ہی نہیں کہنی چاہیے، جیسے قسم کا موقع ہو تو اسی انداز سے بات کو جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اور قرآن پاک نے اس کے لیے بڑے ضابطے اور اصول بھی بیان فرمائے ہیں، اور اچھے طریقے سے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، تو خطیب جو ہے وہ اگر خود عامل ہوگا، نمازیں پڑھتا ہوگا، ذکر و اذکار کرتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو رجوع ہوگا، تو جب وہ کوئی بیان کرے گا اس کی بات میں تاثیر بھی ہوگی۔ لیکن اگر صرف خطیب کا مقصد یہ ہے کہ واہ 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 ہو جائے، نعرے لگ جائیں، یا میری فیس جو ہے وہ کھری ہو جائے، تو وہ اس میں کوئی وہ مزہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بزرگ تھے ایک مولانا سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک آیت جو ہے اس کا سورۃ صف کی غالباً اس کا وہ ترجمہ فرمایا کرتے تھے
لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ کام کر کے کیوں نہیں دکھاتے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ تو جو بات ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹ نہ بولو، تو ہمیں خود جھوٹ سے پرہیز کرنی چاہیے۔ غیبت نہ کرو۔ اگر غیبت کی مذمت کے عنوان پر خطاب ہے، تو اگر ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ غیبت بہت گناہ کا کام ہے، بہت بری بات ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گناہ بے لذت لکھا ہے، تو وہ خطیب صاحب، واعظ صاحب خود بھی کوشش کریں کہ وہ اس عادت قبیحہ سے وہ پرہیز کرتے ہوں۔ ایسے ہی جو معاشرے میں جو خرابیاں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم ان کو دوسروں کے لیے برا سمجھتے ہیں، تو وہ واعظ اور خطیب کو وہ چیز جو ہے پہلے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور خطابت کی ضرورت اس طرح بھی ہے کہ انسان دیکھے کہ اپنے ماحول میں جس قسم کی کوئی خرابی دیکھے، کوئی کمزوری دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کی اصلاح کے لیے انسان کوشش کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ 5 ارکان جو ہے وہ ان میں منحصر ہے۔ اخلاقیات ہیں، عادات ہیں، تجارت ہے، معاملات ہیں، لین دین ہے، جہاد ہے، اللہ کے راستے میں سفر ہے، خرچ کرنا ہے۔ مختلف جو اسلام نے ہمیں شعبہ زندگی بتائے ہیں، تو خطیب کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں ہمیشہ کھول کے رکھے، اپنے کان کھول کے رکھے، اور وہ دیکھے کہ معاشرے میں کیا برائی ہو رہی ہے، تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس کے لیے مناسب آیات جو ہے وہ قرآن پاک سے تلاش کرے، اور اسی کے مناسب جو احادیث ہیں وہ تلاش کرے۔ ہماری کوشش ہو کہ ہمارا بیان جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو۔ میں نے جیسے سورۃ مائدہ کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کا مقصد ہی تبلیغ کرنا ہے، اور جو حدیث پاک میں نے پیش کی ہے اس میں بھی تبلیغ کرنے کا حکم ہے۔ چونکہ ہمارے بھائی یہ خطابت کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی بات کو، اپنے معافی ضمیر کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اسی کی ایک ممکنہ کوشش ہے۔ میں دعا گو بھی ہوں اپنے ان ہونہار خطباء کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لے لے، اور انسانیت کی اصلاح کا، اس کی فلاح و بہبود کا، اور جتنے کوئی فتنے ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں، ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے جتنا ہو سکے وہ ہمیں جو ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں خطابت میں اگر کوئی ایسے اچھے شعراء کے شعر مل جاتے ہوں جو موقع کے مناسب ہوں، وہ پیش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بزرگوں کے جو اقوال ہیں، واقعات ہیں، آپ بیتیاں ہیں، وہ آپ بیان کریں گے تو اس سے بڑا معاشرے پر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے، لوگ اثر لیتے ہیں اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے ہر شعبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علماء کے اوپر جو ذمہ داری